السلام علیکم۔ بعض لوگوں نے سوال کیا ہے کہ سر آپ ہمارے خوابوں کی تعبیر کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ ہمارے کمنٹ نہیں پڑھتے؟ دیکھیں جی، خوابوں کی جو تعبیر ہوتی ہے نا، یہ دراصل ایک مستقل علم ہے۔ اس کے الگ علماء ہوتے ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں کہ خوابوں میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ ضروری نہیں اس کی تعبیر وہی ہو جو دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے دیکھیں، میں خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں جانتا، اس لیے میں نے خوابوں کی تعبیر پر آپ کو دروس دیے ہیں، اور ساتھ میں نے آپ کو علماء کا اور کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے کہ اس کے بارے میں کون سے علماء ان خوابوں کی کیا تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن خواب ایک بہت ٹیکنیکل ایریا ہوتا ہے، اتنا ٹیکنیکل ایریا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب اگر دو لوگ دیکھیں اور ایک جیسا خواب دیکھیں تو اس میں بھی فرق آ جاتا ہے تعبیر میں۔ مثال کے طور پر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں چارپائی پر لیٹا ہوں اور نیچے جو ہے وہ آگ جل رہی ہے۔ تو آپ نے کہا، بھاگو بھائی، تمہارا تو بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، چند ماہ بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے سملر خواب بتایا کہ میں چارپائی پہ لیٹا ہوں، نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو کہا کہ بھئی اللہ تجھے بڑی برکت دے گا۔ تو شاگرد بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ امام آپ نے یہ کیا بیان فرمایا کہ ایک ہی خواب ہے، الگ الگ تعبیریں؟ کہا کہ بھئی دیکھو، جو پہلے آدمی نے خواب دیکھا تھا نا، وہ اس نے گرمیوں میں دیکھا تھا، اور گرمیوں میں آگ جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے، اور جو دوسرا آدمی تھا اس نے خواب دیکھا سردیوں میں، اور سردیوں میں آگ جو ہے وہ نفع بخشتی ہے۔ تو اتنے ہی ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز خوابوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھ لیں۔ دیکھیں نا، بادشاہ نے خواب کیا دیکھا؟ اس نے خواب میں دیکھی گائیں اور سوکھی بالیں، اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ دیکھیں کتنا ایک دیکھا کیا اور آیا کیا۔ اچھا، کبھی کبھی خواب میں جو دیکھا جاتا ہے وہ ایز اٹ از ہو جاتا ہے، کبھی کبھی خواب میں جو دیکھا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل ان کا یہ خواب دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان تم روزہ افطار ہمارے پاس کرنا۔ تو شہادت کی نشاندہی تھی، اور اگلے دن پھر یہی ہوا کہ آپ نے روزہ رکھا حضرت عثمان نے، جمعہ کا دن تھا، اور عصر اور مغرب کے درمیان شہادت ہوئی، یعنی دن کے پورا کرنے سے پہلے، افطار کرنے سے پہلے شہید ہوئے۔ تو اس طرح نشاندہی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اتنی ٹیکنیکل فیلڈ ہے کہ اس کے اندر جو علماء ہوتے ہیں پھر وہی خوابوں کی آپ کو تعبیر کر کے بتاتے ہیں، اس لیے میں خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کرتا ہوں، اور اس لیے آپ براہ مہربانی خوابوں کی تعبیر مجھ سے پوچھا بھی نہ کریں، کامنٹ سیکشن میں لکھا بھی نہ کریں، مجھے ای میل بھی نہ کیا کریں، واٹس ایپ بھی نہ بھیجا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے پھر میں نہیں جانتا کون علماء ہے۔ پھر یہ بھی سوال آتا ہے نا، پھر آپ بتا دیں، مجھے نہیں پتا خوابوں کی تعبیر کے علماء میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اس کے علماء ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر آپ کو اگر کسی ایسے عالم کا پتہ چلے تو پھر آپ ان سے تعبیر پوچھیں، اور یاد رکھو خواب جو ہے نا وہ ہر کسی کو بتایا بھی نہیں کرتے۔ لوگ کامنٹ سیکشن میں لکھ دیتے ہیں خواب، 50,000 بندہ کامنٹ سیکشن میں خواب پڑھتا ہے۔ خواب نہ بتایا کریں، اور برے خواب تو کسی کو بتایا ہی نہ کریں، اسے بھول جایا کریں، اللہ سے پناہ مانگا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ برے خواب تو ہرگز 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 ڈسکس نہ کیا کریں، نہ کسی کو اس پہ خبر دیا کریں۔ ہاں، جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ پھر انہی کو بتایا کریں جو آپ کے خیر خواہ ہوں، کسی ایسے کو نہ بتانا جو حسد رکھتا اور پھر غلط تعبیر کر دے، اور پھر خوابوں کی جو تعبیر ہوتی ہے پھر ویسی ہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے بھی کہا تھا کہ جو تم نے مجھے خواب بتائے اس کی تعبیر میں نے تمہیں بتا دی ہے، اب ہوگا ویسی ہی جیسے تعبیر کہی ہے، بے شک تم نے خواب دیکھے ہو یا نہ دیکھے ہو، تم نے جو بتایا اس پر تعبیر میں نے بیان کر دی ہے، اور اب ہوگا وہی جو تیسی تعبیر ہے۔ بہرحال اسی پر علماء کہتے ہیں کہ خوابوں کے معاملے میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اس 4-5 منٹ کی ویڈیو سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔